نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کا فکر و عمل، آج اس مضمون کا ہم مطالعہ کریں گے۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب لکھتے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے رب کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور یہ اس کا مزید فضل و احسان ہے کہ اس نے آپ کو ایمان و اسلام کا شعور بخشا ہے۔ آپ محض روایتی مومن اور مسلم نہیں ہیں، بلکہ شعوری مومن و مسلم ہیں، اور ایمان و اسلام کو اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ آپ کا پختہ یقین ہے کہ آپ کا اور سارے انسانوں کا حقیقی معبود ایک اللہ ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ آپ صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور عملی زندگی میں صرف اسی کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ آپ کا ایمان ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت و اطاعت کے لائق نہیں ہے۔ آپ صرف اللہ ہی کو اپنا کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس اور حامی و ناصر سمجھتے ہیں۔ اسی کو آپ نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، صرف اسی سے ڈرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اسی سے دعائیں مانگتے ہیں، مشکل میں صرف اسی کو پکارتے ہیں، صرف اسی کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، اسی سے فریاد کرتے ہیں، اور دل کی گہرائی سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ حکم دینے اور منع کرنے کا اختیار صرف اسی کو حاصل ہے۔ اس کے سوا نہ کسی کے پاس کوئی اختیار ہے نہ اقتدار۔ کائنات اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور وہی اس کا مالک و حاکم ہے۔ کسی اور کو قطعاً کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے خلاف کسی پر حکم چلانے یا اللہ کے ملک کا مالک بننے کا دعویٰ کرے۔ اسی پختہ اعتقاد کی برکت ہے کہ آپ اپنے نفس کی غلامی سے بھی آزاد ہیں، خاندانی رسم و رواج کی غلامی سے بھی آزاد ہیں، جماعتی اور گروہی تعصبات کے بندھنوں سے بھی آزاد ہیں، برادری کی اونچ نیچ اور رنگ و نسل کے جھگڑوں سے بھی محفوظ ہیں، انسانوں کی غلامی سے بھی آزاد ہیں، اور دوسروں کو اپنا غلام بنانے کی ذہنیت سے بھی آپ کا سینہ پاک ہے۔ آپ کی کوششوں، کاوشوں اور تمناؤں کا مرکز و محور صرف اللہ کی خوشنودی ہے۔ اسی کی پسند آپ کی پسند ہے، اسی کی خوشی آپ کی خوشی ہے۔ انفرادی زندگی کی تگ و دو ہو یا اجتماعی زندگی کے معاملات، آپ صرف اسی کی مرضی کو پیش نظر رکھ کر ترک و اختیار کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کچھ چھوڑتے ہیں تو صرف اسی کی رضا کے لیے، کچھ اختیار کرتے ہیں تو صرف اسی کی رضا کے لیے، کسی سے جڑتے ہیں تو صرف اسی کو خوش کرنے کے لیے، اور کسی سے کٹتے ہیں تو صرف اسی کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ کا یقین ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اسی کا عطا کیا ہوا ہے۔ آپ کو جو کچھ ملا ہے اسی سے ملا ہے، اور ایک دن ضرور وہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کا آپ سے حساب لے گا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، دنیا کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ وہ دل کی گہرائیوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے بھی واقف ہے۔ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کے قبضے اور اختیار سے باہر نہیں۔ ہر ایک کو چاروں ناچار ایک دن اس کے حضور پہنچنا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے۔ وہ حقیقی منصف ہے، وہ بے لاگ فیصلہ کرے گا، اور جو فیصلہ کر دے گا پھر کوئی نہیں جو اس کے فیصلے کو چیلنج کر سکے۔ نہ کوئی ایسا زور آور ہے جو اس کے فیصلے کو ٹال سکے، اور نہ کوئی اس کا چہیتا اور لاڈلا ہے کہ اس کی سفارش بہرحال اس کو ماننا ہی پڑے۔ سفارش کے لیے اس کے حضور وہی زبان کھول سکے گا جس کو بولنے کی وہ اجازت دے گا، وہی کچھ کہہ سکے گا جو کچھ کہنے کی اجازت دے گا، اور اسی کے حق میں کہہ سکے گا جس کے حق میں کہنے کی اس کو اجازت مل سکے گی۔ ہر ایک کا وہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کرے گا۔ اسی روز حساب سے آپ لرزتے رہتے ہیں، اور حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہر معاملے میں، ہر قدم پر آپ اللہ کی مرضی کو ہی پیش نظر رکھیں، آخرت کی فلاح و کامرانی کو زندگی کا اصل مقصود بنائیں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی پاداش میں کل روز حساب رسوائی ہو اور رحم و کرم کرنے والا غضبناک ہو جائے۔
یہی خوف آپ کو ہر وقت چوکنا رکھتا ہے، نفس کی اکساہٹوں کو لگام لگائے رکھتا ہے، کسی ایسی راہ بڑھنے نہیں دیتا جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت و قانون کے خلاف ہو۔ پھر آپ کو یہ ایمان و یقین کی دولت بھی حاصل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب رہتی زندگی تک انسانوں کی ہدایت اور نجات صرف اس میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لائیں، خلوص دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اسوہ حسنہ بنائیں۔ آپ کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی شکل میں انسانوں کے سامنے جو ضابطۂ حیات پیش کیا ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کی کامل پیروی ہی مومن کا اصل فریضہ ہے، اور اس کے لیے قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ وہ زندگی کے کسی انفرادی یا اجتماعی معاملے میں اس کے خلاف کسی اصول یا ضابطے کو بررضا و رغبت قبول کرے۔ اسی یقین و ایمان کی برکت ہے کہ آپ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو۔ کسی کام کو کرنے اور کسی کام سے رکنے کے لیے آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم و عمل اس سلسلے میں کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہدایت آپ کو ملتی ہے آپ بے چوں چرا اسے تسلیم کرتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اسی حکم کی تعمیل میں دونوں جہاں کی فلاح و کامرانی ہے۔ زندگی کا کوئی معاملہ ہو، عبادات سے لے کر ملک کے اجتماعی مسائل تک، ہر چیز میں آپ کتاب و سنت ہی کو اصل حجت اور سند مانتے ہیں، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اصل معیار حق تسلیم کرتے ہیں، اور جس سے بھی جو معاملہ کرتے ہیں اسی بنیاد پر کرتے ہیں، نہ کسی کی ایسی محبت میں گرفتار ہیں جو حق کی محبت پر غالب ہو، اور نہ کسی گروہ یا فرقے کے تعصب میں مبتلا ہیں۔ ہر ایک کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر جانچ کر اسی لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شعوری ایمان رکھتے ہیں، اور حتی الامکان زندگی کے ہر مرحلے میں ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے اور حدود اللہ سے واقف ہونے کی مسلسل سعی کرتے ہیں، آداب و شرائط کے ساتھ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، گھریلو اور خاندانی زندگی میں اللہ کے احکام پر دلی رغبت کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے جا رسوم و رواج اور غیر دینی مشغلوں اور دلچسپیوں سے پرہیز کرتے ہیں، ہر قسم کے جاہلی تعصبات اور جھگڑوں سے دور رہتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی اسلام کا سچا نمونہ ہے۔ پھر اللہ نے آپ کو یہ شعور بھی بخشا ہے کہ مومن اور مسلم ہونے کے ناطے آپ اسلام کے نمائندے اور ترجمان بھی ہیں، اور آپ برابر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے غافل بندوں تک اللہ کا دین پہنچائیں، دین کے تقاضے ان پر واضح کریں۔ آپ اپنا دینی اور منصبی فرض سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ایمان و اسلام کی جو نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے وہ آپ اس کے بندوں کے سامنے پیش کریں اور انہیں دعوت دیں کہ اسی کو قبول کرنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ بندوں کا حق بھی ہے، اللہ کا عائد کیا ہوا فرض بھی ہے، اور آپ کے ایمان و اسلام کا تقاضا بھی ہے، اور یہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اس فریضے کے ادا کرنے کی بھی توفیق دے رکھی ہے۔ آپ نہ صرف اپنے قول سے حق کو سمجھانے اور واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی حق کو پیش کرنے کے حریص ہیں۔ آپ کی خواہش ہی نہیں بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی عملی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے لوگ دین حق کو سمجھیں اور اس کی طرف کھینچیں۔ بے شک قول و عمل کی زندگی میں آپ سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، کمزوریوں کا صدور بھی ہوتا ہے، سستی، غفلت اور لاپرواہی میں آپ مبتلا بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ گر کر بھی پھر اٹھتے ہیں اور کبھی منزل کی طرف سے منہ نہیں موڑتے، ہمیشہ آپ کا رخ سیدھا منزل کی جانب رہتا ہے۔ آپ کو اطمینان و یقین کی یہ ٹھنڈک حاصل ہے کہ میری راہ بہرحال یہی ہے۔ ایمان و اسلام اور دین کی اشاعت و دعوت ایسی چیز نہیں ہے کہ جب چاہیں اسے اختیار کر لیں اور جب چاہیں اسے چھوڑ بیٹھیں۔ جب لوگ استقبال کریں، داد دیں اور اس کے ذریعے عزت و منصب ملنے کی توقعات ہوں تو مومن و مسلم اور داعی دین بن کر
پیش رہیں، اور جب مصائب و آلام راستہ روکیں، حالات ناسازگار ہو جائیں اور لوگ استقبال کرنے کی بجائے کترانے لگیں، سب کچھ چھوڑ کر اللہ سے غافل لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ جی نہیں، مومن کا یہ مقام اور شان نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اپنے مقام اور اپنی شان کا احساس ہے، اور آپ نے یہ اٹل فیصلہ کر رکھا ہے کہ جئیں گے تو اسلام پر اور مریں گے تو ایمان پر۔ اسلام پر عمل کرنے اور اسلام کی اشاعت کا فرض وقتی، ہنگامی اور عارضی نہیں ہے۔ مومن کو زندگی بھر یہی کرنا ہے، دل کی پوری رغبت کے ساتھ کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے۔ اپنے فرائض کا زندہ احساس رکھنے اور دین حق کی ترجمانی کا فریضہ انجام دینے کے باوجود اگر کچھ لوگ آپ سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں تو ہرگز فکر نہ کیجیے، شاید ان کے دلوں کو مایوسی کا روگ ہے۔ تشویش کی بات یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ آپ سے مایوس ہیں، تشویش کی بات یہ ہوگی کہ آپ اپنی ذات سے مایوس ہو جائیں۔ اگر آپ اپنی ذات سے مایوس نہیں ہیں، یقین کیجئے کہ اللہ کو ایک ایک خیال اور ایک ایک لمحے کی خبر ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ان بندوں کو بھی اپنی طرف سے خوشگمان رہنے کی تلقین کرتا ہے، جو کبھی جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کا معاملہ بندوں سے نہیں، اللہ سے ہے۔ اجر دینے والا اللہ ہے، اور وہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ انتہائی کشادہ دل، نہایت عالی ظرف، سب کچھ معاف کر دینے والا اور بے پناہ نوازنے والا ہے۔ پس اللہ پر بھروسہ کیجیے اور صرف اسی کی خوشنودی کی فکر کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔